تو ایک وجہ تو ہم نے یہ بتا دی کہ اس کی بہت بڑی وجہ جہالت ہے، جس کا لازمی نتیجہ جاہلیت ہے، وہ بھی نعوذ باللہ اسلام کے عنوان سے۔ اس کی دوسری وجہ ہمارے نظام تعلیم کا، ہمارے نصاب تعلیم کا ناکارہ ہونا ہے۔ ناکارہ ہو چکا ہے نہیں، یہ پہلے دن سے ناکارہ تھا، یہ پہلے دن سے ناکارہ تھا۔ پاکستان بننا خوش قسمتی، لیکن پاکستان کے اندر فرنگی نظام کا من وعن آ جانا یہ ہماری بدقسمتی تھی۔ چونکہ اس ملک کے اندر، اس مملکت کے اندر فرنگی نظام من وعن انجیکٹ کیا گیا، ہمیں پھر بھی غلام ہی رکھا گیا، تو نہ ہمارا اپنا نظام تعلیم وجود میں آ سکا، نہ ہمارا اپنا نصاب تعلیم وجود میں آ سکا۔ اسلام کے 10 صفوں کو ضیاء الحق کی مہربانی تھی، اسلام کے 10 صفوں کو ہم نے، اسلامیات کے 10 صفوں کو ہم نے پورا اسلام سمجھ لیا۔ ہم نے نظام تعلیم کے ذریعے نہ قوم کی تربیت کی، نہ قوم کو سدھارنے کی کوشش کی۔ اس ملک کے اندر تو لازمی تعلیم کا کوئی تصور ہی نہیں کہ اس کلاس تک ہر ایک نے لازمی تعلیم حاصل کرنی ہے، اس کا کوئی تصور سرے سے نہیں ہے۔ جس ملک کا آئین مفت تعلیم کی بات کر رہا ہے، اس ملک کے اندر تعلیم برائے فروخت ہے۔ جو ملک پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود پذیر ہوا، اس ملک کے اندر تعلیم برائے تربیت نہیں ہے، تعلیم برائے تعمیر ملت نہیں ہے، تعلیم برائے تعمیر معاشرہ نہیں ہے، بلکہ تعلیم برائے نوکری ہے یا تعلیم برائے چھوکری ہے، جو بھی کہے، تعلیم برائے ملازمت ہے بس۔ حالانکہ تعلیم ملازمت کے لیے تو نہیں ہوتی، وہ تو ایک اضافی چیز ہے ملازمت۔ تعلیم تو تعمیر کے لیے ہوتی ہے۔ احسان مجھے پانی دینا ذرا، لا الہ الا اللہ، گلاس میں دے دیں۔ یہاں تو لازمی تعلیم کا تصور ہی نہیں ہے، نہ نظام تعلیم، نہ نصاب تعلیم، نہ لازمی تعلیم۔ اور جس ملک کا آئین مفت تعلیم کی بات کرتا ہے، اب وہاں تعلیم برائے فروخت ہے۔ تو جس ملک میں تعلیم برائے فروخت ہوگی تو وہاں تعلیم برائے شکم پروری ہی ہوگی۔ تعلیم اسی لیے حاصل کی جائے گی تاکہ معدے کی پلاٹ کو زیادہ سے زیادہ بھرا جا سکے۔ اور جس ملک میں تعلیم برائے فروخت ہوتی ہے تو تعلیم برائے شکم پروری ہوتی ہے، پیٹ بھرنے کے لیے تعلیم ہوتی ہے۔ اور جس ملک میں تعلیم پیٹ بھرنے کے لیے ہوتی ہے، اس ملک میں تعلیم سے کام دماغ میں معلومات ٹھونسنے کا لیا جاتا ہے، تعلیم سے کام دل کی تربیت کا نہیں لیا جاتا۔ لا الہ الا اللہ۔ اور بھی دے دیں یار پانی، آپ تو گلاس بھر کے لائیں نا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو میں یہی بات کر رہا تھا کہ جس ملک میں تعلیم برائے فروخت ہو، وہاں تعلیم پیٹ بھرنے کے لیے، معدے کے پلاٹ کو وسیع سے وسیع کرنے کے لیے حاصل کی جاتی ہے۔ اور جس ملک میں تعلیم معدے کے پلاٹ کو وسیع سے وسیع تر کرنے کے لیے حاصل کی جاتی ہے، اس ملک میں تعلیم سے دماغ میں معلومات ٹھونسنے کا کام لیا جاتا ہے، بس دل کی تربیت کا کام نہیں لیا جاتا۔ حالانکہ تعلیم کا اولین مقصد اس دل نادان کو دانا بنانا ہے، بس یہ اس کا اول و آخر مقصد ہے، جو ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ لوگوں آگاہ رہنا، چکنا رہنا، متنبہ رہنا۔ تمہارے دل میں ایک لوتھڑا ہے، وہ صحیح پورا جسم صحیح، وہ غلط پورا جسم غلط، اس لوتھڑے کو دل کہتے ہیں۔ اسلام میں تعلیم کا مرکز دماغ نہیں ہے، دل ہے۔ دل پہ تربیت ہوتی ہے، پھر دماغ کی آبیاری ہوتی ہے۔ دماغ کا انکار نہیں ہے، لیکن مرکزیت دل کو حاصل ہے۔ ہمارے ایسے ایسے عجیب دانشور آگے کہ جہاں دل کی بات ہوئی، انہوں نے دل سے بھی دماغ مراد لے لیا، اور تعلیم تربیت کی بھی بات کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آج تعلیم برائے فروخت ہونے کی وجہ سے ہمارے تعلیمی اداروں کی صورتحال میرے اور آپ کے سامنے۔
تو اس کی دوسری بڑی وجہ ایسے سانحات کی تعلیم کا فقدان ہے، اور یہ دوسری وجہ پہلی وجہ کی وجہ بن جاتی ہے۔ پہلی وجہ جہالت تھی، تو جہالت کی وجہ تعلیم کا فقدان ہے، یہ دوسری وجہ پہلی وجہ کی دراصل وجہ ہے۔